معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، صدق الله صدق رسوله النبي الامين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہر یاری ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت، گل باغی رسالت ختم دوری نبوت، شاہ خوباں مہ جمالا نیر طاباں، فخر آدمیہ باعث تخلیق عالمیہ، حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت مولائے نعمت دریائی عشق رسالت، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، سب سے اولا و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جن کو سایہ ہے عرش خدا پہ جلوس، ہے وہ سید والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ گزشتہ بیان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں آنا، مسجد نبوی کی تعمیر اور آپ کا کچھ مہینوں تک حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان پہ قیام، ہجرت کے جو واقعات ہیں، بعد ہجرت جتنی مدت تک آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینہ میں رہے، 10 سال، ان واقعات کو سن ہجری 1 سن ہجری 2 اس طرح سے مورخین نے تقسیم فرمائے ہیں۔ وہ اہم واقعات جو
سن 1 ہجری میں پیدا واقع ہوئے، وہ واقعات جو سن 2 ہجری میں واقع ہوئے، ان اہم سیرت کے گوشوں کو، بعد ہجرت ہونے والے واقعات کو اصحاب سیرت نگاروں نے ہجرت کے سال پہ تقسیم فرمائے ہیں۔ ہجرت کے پہلے سال یہ، دوسرے سال یہ، تاکہ ان واقعات کو ذہن نشی کرنا، ازبر کرنا آسان ہو جائے۔ دنیا میں اپنے لین دین، اپنے معاملات، اپنے کاروباری امور جو ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے دنیا کی ہر قوم ایک جنتری رکھتی ہے۔ اپنی قوم، دنیا کی ہر قوم کا اپنا ایک مخصوص کیلنڈر ہوتا ہے۔ رومیوں کا کیلنڈر الگ ہے، ایرانیوں کا کیلنڈر الگ ہے، مصری کیلنڈر الگ ہے۔ واقعات جو ہوتے ہیں، معاملات اور کاروباری لین دین میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ان تاریخوں اور کیلنڈر جنتریوں کا زمانوں سے یہ رواج ہے کہ لوگ سہارا لیتے ہیں تاکہ اپنے معاملات میں آسانی کر سکے، آسانی پیدا ہو۔ میں نے کل عرض کیا، ہجرت کے بعد جو واقعات ہونے والے ہیں، یہ واقعہ ہجرت کے 16ویں یا 17ویں سال کا ہے، یعنی فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم کی وہ ذات ہے جنہوں نے اسلام میں ان امور کو رائج کیا جن کی بنیاد پر قیامت تک امت مسلمہ کے لیے آسانیاں فراہم ہوتی رہیں گی۔ اللہ نے ان کو امیر المومنین بنایا اور اپنے زمانہ خلافت میں اس طریقے سے کام کیا کہ بعد والے اس نہج پہ چل کر اپنے ہر معاملات، دینی دنیاوی معاملات میں آسانیاں پیدا کر سکے، آسانیاں ان کے لیے فراہم ہو۔ اس لیے فاروق اعظم نے ایک نظام سلطنت بنایا تھا، ایک قانون نظام بنایا، ایک قانون سلطنت بنایا اور اس کو رائج کیا تاکہ بعد والے ان چیزوں سے آسانیاں حاصل کر سکیں۔ جیسے جگہ جگہ پولیس محکمات کا قائم کرنا، شہر کی بارڈر پر چیک پوسٹ لگا دینا تاکہ شہر کے اندر باہر سے کوئی جرائم پیشہ، کوئی گناہ گار اپنی کسی غلط چیزوں کو لے کر شہر میں داخل نہ ہو، اور جگہ جگہ مجرموں کو سزا دینے کے لیے علاقہ علاقہ، شہر شہر سپاہی خانے، پولیس محکمات بنا دیے اور پھر دفعات قائم کی گئی، وہ جو اسلام نے بتائی، قرآن نے بتائی۔ جیسے آج ملک میں دفعات ہوتے ہیں، سیکشنز ہوتے ہیں۔ دفعہ 302 کے تحت یہ مجرم اس سزا کا حقدار ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس پر دفعہ 225 لگے، 203 لگے، دفعات لگائی جاتی ہے، جو ہر ایک جرم کے پیچھے ایک دفعہ، ایک قلم، ایک سیکشن ہوتا ہے، جسے ہندوستان میں IPC انڈین پینل کوڈ بولتے ہیں۔ تو اب آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، جبکہ وہ گہرائی میں اگر اسلام کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں بھی ہر جرم کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ دفعات و قلم و سیکشن ہی ہیں۔ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، زناکار مرد اور زانی عورت کو سنگسار کیا جائے، زانیہ کو، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ دفعات ہیں۔
کسی پر حملہ کیا، دفعات کسی پہ غلط تہمت لگائی، اس کی سزا اسلام نے کوڑے مقرر کی ہے۔ یہ سارے دفعات ہیں جو مجموعی طور پہ وقتاً فوقتاً مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں واقعات پیدا ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انہیں نازل فرماتا رہا۔ اور جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو ان ساری چیزوں پہ عمل تو تھا، مگر باقاعدہ حضرت فاروق اعظم نے ایک نظام بنا دیا، ایک محکمات بنا دیے، شعبہ جات قائم کر دیے، ڈپارٹمنٹ بنا دیے، ہر ایک کا الگ الگ ڈپارٹمنٹ رکھا تاکہ وہ اس کام کو سنبھالے، دوسرا والا جس ڈپارٹمنٹ ہے اپنے اس کام کو سنبھالے۔ آپ نے اپنے سپاہی، اپنے مزدور، اپنے ورکرز میں سارے کام ڈیوائیڈ کر دیے۔ اب جو جس کے کھاتے میں آتا ہے وہ اس کام میں ایمانداری سے حصہ کرے، ایمانداری سے اس کام کو کرتا رہے تاکہ ملک کا نظام امن اور شانتی سے چلتا رہے۔ یہ فاروق اعظم نے پولیس محکمات قائم کیے، ڈاک کھانے بنائے اور ڈاک کھانے کے لیے پوسٹ مینس مقرر کیے گئے، ان کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا، تنخواہیں دی جاتی، اور وہ جو پوسٹ مین ہوتا تھا وہ ڈاک کھانے کا جو پوسٹ مین ڈاکیا ہوتا وہ ایک شہر سے دوسرے خطوط کو شہر لے جاتا، اور اس طرح طرح کے کام حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانہ سلطنت میں فرمائے۔ یہ چیک پوسٹ کا قائم کرنا اور سزائیں دینا، بیت المال کی بہت اعلیٰ طریقے سے اس کی کارکردگی، یہ سارے کام حضرت فاروق اعظم اور آپ نے وہ تقسیم فرما دیا۔ شہر میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو تفتیش کرتی رہے گی، جاسوسانہ کام کرتی رہے گی، اور پھر ان کا ڈپارٹمنٹ الگ بنا دیا حضرت فاروق اعظم نے۔ شہر میں گھومو اور کہاں کسی جگہ پر خفیہ کارکردگی چل رہی ہے، کہاں گناہی پروورتی کا جو ہے کاریہ سجایا جا رہا ہے، وہاں پر نظر رکھی جائے اور اس کی ساری رپورٹ امیر المومنین کو دی جائے۔ اور پھر ایک اور جماعت بنائی جس کو انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے ابھی کے دور میں، یعنی جرم کو ڈھونڈا جائے، مجرم کون سے کام میں پھنسا ہے اور اس کام میں اس کا کہاں تک رول ہے، اور پھر وہ ثابت ہو جائے گواہوں کی موجودگی میں، اس کو سزائیں دی جائے۔ یہ ساری چیزیں فاروق اعظم نے بنائی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو زمانہ فاروق اعظم کا تھا اس قدر امن، اس قدر اطمینان والا زمانہ ہو گیا کہ دور دور تک جائیے، نہ کہیں چوری ہے، نہ کہیں زناکاری ہے، نہ کہیں ڈاکہ زنی ہے۔ اس قدر ملک اور پوری دنیا میں امن فاروق اعظم نے قائم کر دیا کہ مصطفیٰ کی وہ حدیث پوری ہوئی۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے حضرت عدی، مصطفیٰ فرماتے یا عدی لو طالت بی کا حیات اللہ ترائن الزوئنہ ترتیل من حیرہ تطوف بالکعبہ ولا تخاف احدا الا اللہ۔ اے عدی اگر تیری زندگی نے وفا کی تو تو دیکھے گا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک عورت عراق کے علاقہ ہیرا سے چلے گی، کئی دنوں کا سفر طے کر کے، کئی راتوں کا سفر طے کر کے، اس کے ساتھ نہ اس کا بھائی ہوگا، اس کے ساتھ نہ اس کا بیٹا ہوگا، اس کے ساتھ نہ اس کا شوہر ہوگا، کئی راتوں کا سفر کر کے وہ عراق سے چل کر مکہ میں آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، خوبصورت عورت، پورے بدن پہ سونے و چاندی کے زیورات لگے ہیں، رات کی تنہائیوں کا سفر کر کے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے لوٹ جائے گی۔ اللہ اس زمین پر ایسا امن قائم کر دے گا، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا کون ہے، کہاں سے آئی۔ اللہ یہ امن قائم ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں فاروق اعظم نے کے زمانے میں یہ چیزیں مضبوط ہوئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ تو پھر کیا عراق کے پہاڑوں میں رہنے والے ڈاکو مر گئے ہوں گے کہ وہ عورت وہاں سے چل کر مکہ آئے گی اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی اس کے سونے اور چاندی کے زیورات پہ دست درازی کرے گا، نہ کوئی اس کو غلط نگاہ سے دیکھے گا، تو یا رسول اللہ کیا عراق کے پہاڑوں میں رہنے والے ڈاکو مر گئے ہوں گے؟ آقا فرماتے نہیں، میرے رب نے ان کے دلوں کو بدل دیا ہوگا، ان کے دلوں میں خوف الہی موجزن ہوگا، ان کے دلوں میں خشیت الہی کا پہرا ہوگا، ان کے ذہن و فکر میں حدود اللہ ہوگی، اللہ نے جو حدیں قائم کی ہے ان حدوں کی پاسداری ہوگی، اور میرا رب ان ڈاکوؤں کو ایسا بدل دے گا کہ آج جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں اس زمانے میں ان کا قلب بدلا ہوگا اور وہ حق ہو کی صدائیں بلند کرتے ہوں گے۔ یہ جو ہے نظام سلطنت قائم ہوا۔ ایسا نہیں کہ جب تک میں امیر ہوں
امیر المومنین ہوں تب تک اپنے کھا لیں، بعد والے بھی سوچیں نہیں، آنے والے لوگوں کے لیے اب جتنا میرے پاس ہے، جب تک دم ہے 5-10 سال جو بھی ملا گھوم لیں، امریکہ جائیں، بھوٹان جائیں، نیپال جائیں، برطانیہ جائیں، اسرائیل جائیں، بعد میں جو دیکھا جائے گا، ابھی باغ دول اپنے ہاتھ میں ہے تو جتنا ہے لے لیں، کما لیں، کھا لیں، بعد والے پھر ملک کا اللہ ہی والی۔ پھر ایسا نہیں تھا، اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک دیوار، ایک مضبوط بنیاد فاروق اعظم نے ڈالی کہ اب وہ نظام سلطنت قائم ہوا۔ انہی فاروق اعظم کے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ اسلامی کیلنڈر ہے، ہجرت کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خط آیا، ایک صاحب کی رسید آئی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں بن فلاں کے اوپر دین ہے، قرض ہے، اور یہ شعبان میں اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ خط، یہ رسید جب فاروق اعظم کے ہاتھ میں آتی ہے، آپ سوچ پہ لگے کہ اس نے جو لکھا ہے کہ فلاں بن فلاں کے اوپر فلاں بن فلاں کا دین قرض ہے جو اسے ماہ شعبان میں ادا کرنا ہے۔ اب فاروق اعظم کہتے ہیں کون سا شعبان؟ یہ آنے والا شعبان یا آئندہ سال جو شعبان ہوگا، کون سا شعبان؟ اب اس میں کنفیوزنگ ہے کہ جب تک شعبان کا تعین نہ ہوگا، جب تک سال کا تعین نہ ہوگا، تب تک یہ مہینہ شعبان کا جو ہے کنفیوزنگ میں رہے گا کہ کون سا شعبان، اور بعد میں لین دین کے معاملات میں ایک آدمی مکر بھی سکتا ہے۔ یہ دماغ میں فاروق اعظم کے آیا، اب جب تک سن اور سال کا تعین نہیں کیا جائے گا، تب تک کاروباری لین دین اپنے معاملات میں ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے۔ فاروق اعظم نے فوراً ایک مجلس مشاورت کو بلایا، کنسلٹنگ، ایک مشورے کے لیے سارے صحابہ جو اہم لوگ تھے ان کو بلایا، کہا ہمیں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہمارا ایک کیلنڈر ہو، ہمارا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ کس طرح کیلنڈر قائم کریں، کس طریقے سے اسلامی کیلنڈر کو ظاہر کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ہم رومیوں کا کیلنڈر لیں، اسی پہ عمل کریں۔ رومی لوگ اپنے بادشاہ سکندر مقدونی کے سال سے اپنے کیلنڈر کی ابتدا کرتے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں۔ ایک نے کہا حضور ہم ایران والے کے کیلنڈر کو فالو کریں، ایران والے اپنے بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے سے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں، اور جب ان کا بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے اسی سال کو وہ پہلا سال مانتے ہیں، اور اسی پہ تاریخ ان کی ڈیوائیڈ، ان کے دن، ان کے سال ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ حضور ایرانی کیلنڈر کو فالو کیا جائے۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں۔ کسی نے کہا اہل فارس والوں کے کیلنڈر کو لیا جائے، آپ نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا، کیا کہا؟ کچھ کہا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم عیسائیوں کی طرح اپنا کیلنڈر لے لیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اپنا کیلنڈر شروع کیا، آغاز کیا ہے۔ یہ جو عیسوی ہوتا ہے نا ہم لوگ، آج کتنی عیسوی؟ 2018، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں میں بھی پھر دو کیلنڈر ہیں، ایک آپ کی پیدائش سے گنتے ہیں اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے نزدیک جو وفات ہوئی ہے وہ ان کا عقیدہ ہے، جبکہ ہمارے نزدیک تو آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ تو عیسائیوں کا یہ جو 2018 ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لوگ گنتے، اینی ڈومینی ایڈی لکھا رہتا ہے، عیسوی سن لکھا رہتا ہے 2018، اور پھر اس کے بعد میں اے ڈی لکھا تھا ہے، اینی ڈومینی۔ اب یہ تو کسی نے کہا حضور ہم عیسائیوں کے کیلنڈر کو اپنائیں یا انہی کی طرح ہم بھی اپنے نبی کے پیدائش سے اپنا کیلنڈر شروع کریں، جنتری شروع کریں۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو بھی قبول نہ کیا۔ کسی نے کہا حضور ہم جو ہیں یہ کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کریں۔
اب الگ الگ تھا. عرب والے بھی کیلنڈر اپنا رکھتے تھے. ایرانیوں کا کیلنڈر الگ تھا جو بادشاہ کے تخت نشینی سے شروع کرتے تھے. رومی لوگ سکندر مقدونی کے سال سے شروع کرتے تھے. اہل فارس اپنے یہاں کے بڑے واقعات کو لے کر، اور اہل عرب جو تھے عرب والے وہ بھی اپنا کیلنڈر رکھتے تھے، مگر ان میں الگ تھا. عرب میں ایک قبیلہ ایک قوم ایسی تھی جو اپنا کیلنڈر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نارے نمرود میں ڈالنے سے شروع کرتے تھے. جب حضرت ابراہیم کو نارے نمرود میں ڈالا گیا اور آگ آپ پہ گلزار ہو گئی تو اس سال سے اپنی جنتری کا آغاز و بیگننگ کرتے تھے، شروع کرتے تھے. اور عرب کے کچھ لوگ جو تھے وہ جو ہیں حضرت اسماعیل سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے تھے. اور کچھ عرب والے جو تھے وہ کعبے کو جب بنایا گیا، کعبے کے جو ہیں کعبے کے رینوویشن سے اپنے جو ہیں کیلنڈر کا آغاز کرتے تھے. اور کچھ عرب والے انہوں نے بعد میں یہ کیا کہ جب ابرہا کا لشکر کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعہ کعبے کی حفاظت فرمائی، حرم کی حفاظت فرمائی، تو اسی دن سے اہل عرب نے اپنے کیلنڈر اور سال کا آغاز کیا. اب یہ ساری تجویزیں فاروق اعظم کے پاس پیش ہوتی رہے. کسی نے کہا حضور ہجرت کو لیا جائے. مصطفیٰ جان رحمت نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. فاروق اعظم پسند فرماتے کہ ہاں ہجرت کا وہ سال جب مصطفیٰ جان رحمت نے جو ہے ہجرت فرمائی اور مکہ سے آپ مدینہ طیب آئے، یہی رسول پاک کے وہ سال ہیں جب اسلام جڑیں پڑ کر گیا، اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو گئی. اور ہجرت کے بعد ہونے والے واقعات میں اسلام زور و شور سے پھیلتا رہا. مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کی تعداد بڑھتی گئی. اسلام مدینہ اور مکہ سے نکل کر کئی آبادیوں کئی ہزاروں میل تک پہنچا. کہ ہجرت کے بعد ہی اسلام کو فروغ ہوا. ہجرت کے بعد ہی مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ 4 دانگے عالم میں مشہور ہوا. ہجرت کے بعد اسلام بادل بن کر ساری دنیا میں چھاتا رہا. لہذا بہتر یہ ہے کہ حضور کی ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کریں. اب ہجرت سے آغاز کیا گیا. تب کہتے ہیں کہ حضور مہینہ کون سا رکھیں گے؟ پہلے 12 مہینوں میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ فائفتھ سکستھ ہونا چاہیے، 12 تک مہینہ کون سا رکھیں؟ تو اب تاریخ میں لکھا ہے، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں فَإِنَّ لِأَنَّ الشُّهُورُ الْعَرَبِ الْمُحَرَّمُ وَجَعَلُوا السَّنَةَ الْأُولَى سَنَةَ الْهِجْرَةِ وَجَعَلُوا أَوَّلَهَا الْمُحَرَّمُ لِأَنَّهَا الْمَعْرُوفُ لِأَنْ لَا يَخْتَلِطُ النِّظَامَ. عرب والے ہمیشہ اپنے سال کا آغاز ماہ محرم سے کرتے تھے. عرب والے ہمیشہ اپنے سال کی شروعات ماہ محرم سے کرتے تھے اور انہوں نے محرم شریف کو حرمت والا عظمت والا مہینہ قرار دیا تھا. اسی بنیاد پر انہوں نے محرم شریف کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا. فاروق اعظم کو یہ تجویز پسند آئی کہ اب ہم جو ہیں اپنے اسلامی کیلنڈر، اسلامی جنتری، اسلامی سال کا آغاز بھی محرم الحرام شریف سے کریں گے، اس لیے کہ یہ مہینہ دوسرے مہینوں کی بنسبت معروف و مشہور ہے اور بڑے بڑے واقعات محرم شریف میں رونما ہوئے ہیں. اور اس لیے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہم بھی اپنے اسلامی سال، اسلامی سن کا آغاز محرم سے کرتے ہیں. اب محرم شریف سے لے کر آخر والے ذی الحجہ تک 12 مہینہ قرار دیے جائیں گے اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے گا. اب اسی میں معاملات ہمارے ہوں گے. سرکار نے جس سال ہجرت فرمائی ہے اس سال کو ہجری 1 کہا جائے گا اور اس سال میں آنے والا محرم 1 مہینہ، اس کے بعد صفر دوسرا مہینہ، اس کے بعد ربیع الاول تیسرا، اس طرح مہینوں کا آغاز ہوگا. فاروق اعظم کہتے لِأَنَّا لَا يَخْتَلِطُ النِّزَاعُ، تاکہ کاروباری معاملات میں، ہمارے دوسرے معاملات میں ہمیں پریشانیاں نہ ہو. اب یہ بات تجویز پیش کی گئی. اس کے بعد اس بات پر سارے صحابہ کا سمرتھن ہوا. سارے صحابہ اس پہ ایگری اور راضی ہو گئے کہ اب حضرت فاروق اعظم یعنی ہجرت کا 16واں یا 17واں سال ہے. سرکار کی ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال فرسٹ ایئر بنایا گیا، محرم سے شروع کیا گیا. آج ہجری 1440 چل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ مصطفیٰ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، آج اس کو 1440 سال گزر گئے. 1440 سال گزر گئے ہیں. اب
یہ آپ بات آئی تو میں نے بتا دی تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو جائے. اب یہ سن ہجری کا تعین یہ فاروق اعظم کے زمانے ہوا. پھر اسی وقت سے مورخین نے ان واقعات کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا. پہلی ہجری میں کون سے واقعات پیش آئے؟ پہلی ہجری میں جب سرکار نے ہجرت فرمایا پہلے سال جیسے مسجد نبی کی تعمیرات ہوئی. کچھ مہینوں کے بعد پہلی ہجری میں حضرات امہات المومنین کے لیے حجروں کی تعمیر کی گئی. اور پہلے سال ہجری کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کو تعمیر فرمایا. پہلے سال ہجرت میں مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کے درمیان عہد مواخات قائم کیا، یعنی صحابہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا. ہر ایک مہاجر کو مصطفیٰ نے انصار کا بھائی بنا دیا، ہر ایک مہاجر کو مصطفیٰ نے مدینے والے کا بھائی بنا دیا. اس طرح پہلے سن ہجری میں جو جو واقعات پیش آئے، اب آگے آنے والے تابعین، تبع تابعین، ائمہ سیرت، ائمہ اہل بیت، علماء سیرت، ان سارے واقعات کو ہجرت پہ ڈیوائیڈ کرتے رہیں تاکہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں. اور ہجری میں جب ان واقعات کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو یاد رکھنا آسان ہوگا اور یہ پتہ بھی چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا پہلا سال، ہجرت کا پہلا سال، اس میں کیا کیا واقعات پیش ہوئے اور امت کو اس کے لیے ہدایت کا سامان بھی ملتا رہے گا. اس لیے پھر جو ہے فاروق اعظم کا ایک عظیم کارنامہ. اب جو فاروق اعظم کو نہیں مانتا، ان کی بات نہیں مانتا، فاروق اعظم نے کہا تھا مسجد میں عورتیں نہ آئیں. ہورے لوگ نہیں مانتے، شیعہ لوگ جاتی ہیں، ان کی عورتیں جاتی ہیں. فاروق اعظم نے کیلنڈر نکالا اسلامی، یہ لوگ ہمارے کیلنڈر کو نہیں مانتے، یہ ہورے شیعہ مصری پہ جلتے ہیں، اسے 2-3 دن پہلے ہی بنا لیتے ہیں سب کچھ. اگر ہم پہ چلتے تو پھر ہماری طرح تو انہیں اس اسلامی کیلنڈر سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہجری جنتری ہجری کیلنڈر سے کوئی سروکار نہیں ہے، ورنہ تو ہمارے ساتھی سارے روزے عید وغیرہ کا معاملہ ہے. مگر چونکہ ان کا زمانوں سے اختلاف، فاروق اعظم کو وہ ٹارگیٹ بنا رہے ہیں. عمر بن خطاب کے ذات کو ہمیشہ سے جو ہے برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اس لیے وہ قول عمر کو بھی نہیں مانتے. جو آپ کے زمانے میں معاملات ہوئے ان کو بھی وہ نہیں مانتے ہیں. اس لیے ان کے یہاں مسجد عورتیں مسجد میں آئیں گے، جبکہ فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکا. بخاری شریف میں لمبی بحث ہے، اس کے اندر بہت ساری حقیقتیں، مگر یہ لوگ فاروق اعظم کو نہ مانے، اس وجہ سے آپ کا قول بھی نہیں مانتے. اور ہجرت کے سال اور ہجرت سے اسلامی سن کا آغاز فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں کیا، لہذا انہوں نے یہ بھی قبول نہ کیا اور چلے مصر اور مصری کیلنڈر کو اپنایا. اب اللہ خیر کرے، اب عرب لوگ بھی اسی پہ چل رہے ہیں. عرب لوگ 1 مہینہ پہلے 10 ذی الحجہ مقرر کر دیتے ہیں. یوم عرفہ کب ہوگا 1 مہینہ پہلے ہی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ابھی تو چاند ہونے میں 1 مہینہ باقی ہے، پتہ نہیں 29واں ہوگا 30 کا ہوگا، مگر آپ وہاں کے گیزٹ، وہاں کے اخباروں میں پڑھیے گا 1 مہینہ پہلے ہی یوم عرفہ اور 10 ذی الحجہ ڈکلیئر کر دیتے. چاند کبھی بھی دکھے ہمیں یوم عرفہ اسی دن منانا ہے. اب یہ تو منمانی ہے، یہ کھلی منمانی ہے. اور اس طرح اس سال بھی کیا تھا. اس سال چاند جو ہے الگ تھا، مگر انہوں نے اس طریقے سے جو ڈکلیئر کیا کہ یوم عرفہ نہیں تھا. وہ دن جو تھا وہ 8 تاریخ تھی، یوم عرفہ نہیں تھا. اس لیے جو یہاں سے گئے تھے سنی حضرات اور جو علماء ان کے ساتھ تھے، ان کو پھر 9 ذی الحجہ کو لے گئے. پھر یوم عرفہ کیا گیا، چونکہ وہاں تاریخ اور وہاں کے علماء نے بتایا کہ چاند نہیں ہوا تھا. اب تو پھر وہ دن ظاہر بات ہے جن ایام میں یوم عرفہ ہے، وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، جانا ہے، تو یہ سب تاریخ ہیں. اس طرح اپنی منمانی کرتے ہیں. اور کیوں نہ کرے، حب رسول تو ان کے دلوں میں ہے نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا صرف ڈھونگ کر رہے ہیں. نجدی ہیں، وہابی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ کے اتنے گستاخ ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند نے دعا فرمائی تھی، کاش وہ دعا قبول ہو، انشاءاللہ ہوگی. یا رسول اللہ، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد. الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. اور ایسا ماحول کر دیا ہے. گزشتہ سال رمضان شریف میں کسی نے فوٹو بھیجا تھا، کچھ عرب کے بچے مسجد نبی میں تاش کھیل رہے تھے.
اور بعد میں ان پہ کاروائی ہوئی. اب بتائیے یہ ساری چیزیں ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کا ایک بہت بڑا مولوی ہے ان کا, وہ ایک جوا اور کلب کا ادگھاٹن کر رہا ہے. یہ ڈھونگ کرتے ہیں رسول پاک کی محبت کا اور کہتے ہیں کہ ہم خادم الحرمین ہیں. ایسا ہوتا ہے خادم الحرمین جنہیں حضور کی محبت سے کوئی سروکار نہیں ہے, دین مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی سروکار نہیں ہے. اسلام پہ اٹھنے والے ہزاروں حملے, چاہے وہ فلسطین پہ اٹھے, چاہے وہ سیریا پہ اٹھے, چاہے وہ کسی جگہ کسی ملک پہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے, مگر کبھی بھی آواز یہاں سے بلند نہیں ہوتی ہے. جبکہ پوری دنیا میں اہل اسلام کا مرکز مدینہ ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کی محبت و عقیدت کا مرکز مدینہ طیبہ ہے. وہاں سے ایک آرڈر ہونا چاہیے جو پورے امت مسلمہ کے لیے ایک جو ہے اہم اور ایک بہت بڑا رول ادا کرے. مگر ان ساری باتوں میں یہ سارے عرب خاموش رہتا ہے, یہ سارے نزدیک خاموش رہتا ہے, اس لیے کہ پیچھے سے سارا بیکنگ پاور امریکہ و یہودی کر رہا ہے, زر خرید بنا کے رکھا ہے. اور جو رسول پاک کی سچی محبت میں جیتا ہے وہ ساری دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے, اس کے سامنے مصطفیٰ کا قانون پہلے ہوتا. یہ صرف اور ان کے بہت سارے معاملہ. خیر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ, تو یہ سن ہجری, یہ پہلی فاروق اعظم کے زمانے میں اس کا آغاز. آج کتنی ساری آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہو رہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے, اور میں نے کل بتایا پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد نبوی اور پھر صحابہ ہجرت کرتے رہے یکے بعد دیگرے جو مکہ میں رہ گئے ہیں. ظالموں کے ظلم میں ہیں, اسلام کیوں قبول کیا؟ یہ محمد عربی کا غلام ان کے پاس نہیں جانا چاہیے, ہمارے ظلم کے پنجے سے نکل جائے گا. اتنے ظلم و تشدد آپ سیرت کی کتاب احادیث میں پڑھیے. کچھ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے جب کہا کہ ہم بھی مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے, ظالم مکہ کے کفار نے ان کو پکڑا مارا بھی ہے. اور کچھ لوگ جو بہت بڑے مکہ میں سرمایہ دار تھے, اہل علم اہل ثروت تھے مکہ میں, ان سے اہل مکہ کہتے ہیں تمہیں ایک شرط پر تمہارے پیغمبر کے پاس جانے دیا جائے, مکہ میں تمہاری دکان پہ ہمارا قبضہ ہوگا, تمہاری زمین ہمارے حوالے کر دو, تمہارے مکان تمہاری جائیدادیں سب ہمارے حوالے کرو, تبھی تم کو ہم جانے دیں گے, ورنہ یہاں سے تم جا نہیں سکتے. پکڑ کے رکھا, راستے بند کر دیے. مگر دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے, اپنی محبوب کی محبت میں, اپنے آقا کی محبت میں دنیا کو نشاور و قربان کر دیتا ہے. کئی ایک صحابہ کے نام ملتا ہے, انہوں نے کہا جائیداد رکھنا ہے رکھ لو, مال و اسباب رکھنا ہے رکھ لو, ہماری تجارت میں جتنا فائدہ اتنے سالوں میں کیا وہ سب تمہارے پاس رکھ لو, مگر ہمیں محبوب کے پاس جانے دو, آقا کے پاس ہمیں جانے دو. یہ چلے. اب صحابہ آتے رہے اور کس حالت میں آئے؟ اللہ اللہ. ایک صحابی ان کا نام جندع بن ضمرہ ہے. حضرت جندع بن ضمرہ رضی اللہ تعالی بہت بیمار تھے. آخر اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں, بول نہیں سکتے تھے, اتنی بیماری تھی. لکھا ہے مورخین نے فاوما نحو المدینہ بالیدہ, اپنے ہاتھ سے مدینے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے ادھر جانا ہے. ان کے نیک بخت بیٹوں نے باپ کی اس التجا کو قبول کیا اور اٹھ تو نہیں سکتے تھے, 4 پائی کو بیٹے اٹھا کر مدینہ کی طرف چلے. اب تھوڑا ہی پہنچے تھے, بنو غفار کا تالاب, غدیر بنو غفار, مدینہ مکہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک بنو غفار قبیلے کی آبادی تھی. جب وہاں پہ پہنچے تو اس صحابی رسول کی روح قدس انصری سے پرواز کر گئی. اللہ اللہ. اب آنا چاہتے تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, مگر بیٹے ابھی لا ہی رہے ہیں, 1 منزل 2 منزل ابھی جو ہے پار کیے ہیں اور 2 منزل ابھی چلے ہیں کہ اس صحابی رسول کی موت واقع ہو گئی. ان کی روح قدس انصری سے پرواز ہو گئی. مگر دل میں کیا ارادہ تھا, میں جس حالت میں بھی ہوں مجھے میرے محبوب کے پاس جانے دو, مجھے میرے آقا کا روح انور دیکھنا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ زیبا دیکھنا ہے. مگر بیٹے لے گئے بنو غفار کے تالاب کے قریب, اس صحابی کی روح قدس انصری سے پرواز کر گئی. یہاں ان صحابی رسول کی وفات ہوتی ہے اور وہاں مدینہ میں
مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل اس صحابی کے لیے مزدہ جافزہ سنانے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں آیت کریمہ حضرت جندہ بن دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل فرماتا ہے۔ حضرت جبریل آیت پاک لے کے آئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ آیت پاک تلاوت کرتے ہیں، وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ یا رسول اللہ، جو اپنے گھر سے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہجرت کے ارادے سے نکل گیا، پھر رستے میں انہیں موت آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو ان کا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ فقد وقع اجرو علی اللہ، اللہ کے ذمہ اس کا اجر ہے، یعنی اس کا اجر پروردگار دے گا۔ ان کی نیتیں آپ کی بارگاہ میں آنے کی تھی، وہ مہاجر ہو گئے، اور جو حصہ اللہ مہاجر کو دے گا انہیں بھی اللہ وہ حصہ عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت جندہ بن دمرہ رضی اللہ تعالیٰ اب ہوتے رہے، آتے رہے۔ اب کچھ اہل بیت رسول پاک کے گھر والے وہ مکہ میں ہیں، حضرت فاطمہ مولا کائنات تو پھر 3 دن بعد نکل گئے تھے ہجرت کے بعد، اور حضرت علی سے سرکار نے کہا تھا، چونکہ واقعہ مشہور اس لیے میں نے سنایا نہیں، ہجرت کے وقت سرکار نے کہا تھا، علی میرے بسترے پر آرام کرو، آج رات فلاں فلاں امانتیں فلاں فلاں کو دے کر تم بھی مدینے آ جانا۔ اور باہر قریش کے مشتنڈے جوان تلواریں لے کے کھڑے ہیں کہ صبح جیسے ہی مصطفیٰ دروازہ کھولے سرکار پہ وار کر دے۔ اللہ اللہ، مگر اللہ نے ان کے سارے ان منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، مصطفیٰ دروازہ کھول کے نکل بھی گئے، پتہ بھی نہ چلا۔ قرآن فرماتا ہے اور احادیث میں آیا ہے، سرکار نکلتے وقت کنکری اٹھاتے ہیں اور ان اہل قریش کے جوانوں کے سر پہ سرکار کنکریاں مارتے ہیں، پتہ نہیں ان کے دماغ حواس باختہ ہو گئے، ان کے سوچنے سمجھنے دیکھنے کی ساری صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ضبط کر لیا۔ مصطفیٰ ہجرت کر کے اپنے یار غار جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ نکل گئے، وہ تو انتظار میں کہ صبح دروازہ کھلے حملہ کرے۔ دروازہ کھلا، اندر جیسے ہی داخل ہوتے ہیں بسترہ خالی ہے، اور اس کے قریب میں مولا کائنات کھڑے ہیں۔ کہا این صاحبک، تمہارے ساتھی کہاں گئے؟ کہا رات ہی میں نکل گئے، رات ہی میں وہ نکل گئے۔ اب پتہ کیسے نہ چلا؟ اللہ اللہ، سرکار نے کنکریاں جو پھینکی تھی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا۔ اے محبوب، جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی آپ نے نہیں، آپ کے پروردگار نے پھینکی تھی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میں اس ہاتھوں کے صدقے پیارے کیسی کنکریاں تھی، میں ان ہاتھوں کے صدقے پیارے کیسی کنکریاں تھی جس سے دفعتاً اتنے کافروں کا منہ پھر گیا، جس سے دفعتاً اتنے کافروں کا منہ پھر گیا۔ آگے کہتا ہے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، اور تم پہ میرے آقا کے عنایت نہ سہی، نزدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کہ اہل بیت مکہ میں ہیں، اور سرکار چاہتے ہیں کہ اب گھر والوں کو بھی بلایا جائے۔ حضرت زید بن حارث اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سرکار کے ساتھ ہجرت کیے تھے، ان کو حضور نے فرمایا جاؤ 2 اونٹ دیے اور 500 درہم دیے، کہ جاؤ لے کے آؤ۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت ابو بکر کے گھر والے بھی وہاں ہیں مکہ میں۔ حضرت ابو بکر نے ایک آدمی جن کا نام عبداللہ بن اریقط تھا، اس کو پیسہ دیا، اونٹ دیا، کہ جا تم میرے گھر والوں کو بھی حفاظت سے مکہ سے مدینہ لے آؤ، یہ چلے۔ اللہ اللہ، جب چلے حضرت زید بن حارث اور حضرت ابو رافع، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت
حضرت سودا اور حضرت ام ایمن ان سب کو لے کر سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے، اور حضرت ام رقیہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی صاحبزادی ہیں، وہ تو پہلے ہی حضرت عثمان غنی کے ساتھ حبشہ میں ہجرت کر چکی ہے، اور سرکار کی بڑی صاحبزادی اپنے بہنوں میں سب سے بڑی حضرت زینب جو ہیں وہ ابو العاص کے نکاح میں تھے۔ اس وقت ابو العاص ایمان نہ لائے تھے، ابو العاص کے نکاح میں تھے، مگر بعد میں اس وقت جو ہے سرکار کے غلام حضرت زید بن حارث ابو رافع جب لینے گئے تو ابو العاص نے اجازت نہ دی، جب انہوں نے اجازت نہ دی تو زینب ان کے ساتھ مدینہ نہ گئے، یہاں تک کہ پھر معاملات آگے بڑھتے رہے، اور جب بدر کا میدان واقع ہوا، بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائے، اور حضرت زینب کے شوہر ابو العاص جو تھے وہ کافروں کی طرف سے میدان بدر میں مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف محاذ آرائی کرنے آئے تھے، مگر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دیا، اور جو بچے تھے کافر ان کو قید کیا گیا، یہاں تک کہ جب فدیے کی بات آئی تو ابو العاص کو چھوڑا گیا، اور اس کے بدلے میں حضرت زینب کو مدینہ بلایا گیا، اس کے بدلے میں حضرت زینب کو مدینہ بلایا گیا۔ یہ اور حضرت ابوبکر صدیق نے جن کو بھیجا تھا عبداللہ بن اریقط، وہ جو ہیں حضرت کہتے ہیں جاؤ میرے بیٹے ابوبکر سے مل، میرے بیٹے جو ہیں محمد سے ملنا، اور سارے معاملات سمجھا دیتے ہیں، ساری لوکیشن بھی بتا دیتے ہیں۔ عبداللہ بن اریقط گئے ابوبکر صدیق سے بیٹے سے ملے، ان کو لے کر پھر حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ، آپ کی دو صحابزادیاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت اسما، اور جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے کچھ اور خاندان والے، ان سب کو لے کر عبداللہ بن اریقط بھی ہجرت کروا کے مدینہ لے آئے۔ اس طرح سب آتے رہے، اور پھر جب اچھی تعداد بن گئی، اب تو کہ مہاجر ہیں، اب یہاں تو کچھ ہے نہیں ان کا کاروبار، ہجرت کر کے آئے ہیں، سب چیزیں وہاں پہ چھوڑ ڈالی ہیں، ساری چیزیں مدینہ مکہ میں چھوڑ کے آئے ہیں، اب یہاں ان کا اب کیپیبل ہوتے ہوتے، کاروبار کرتے کرتے، دکان لگاتے لگاتے، بازار میں آنا جانا ہو، اور اپنے تجارت کی منڈیاں لگائیں، یعنی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوتے کافی وقت لگ جائے گا، مگر اتنی تعداد آ گئی اہل بیت اطہار اور صحابہ، اور وہ صحابہ جب ہجرت کیے تھے تو ساری چیزیں چھوڑ کے آئے تھے، بلکہ بعض صحابہ تو وہ ہیں اپنا کپڑا بھی دے کے آئے، ساری چیزیں انہیں دے دی، ایک چادر پہن کر ہجرت کر کے محبوب کی بارگاہ میں آئے، کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں محبوب کی بارگاہ میں پہنچا۔ یہ پیار تھا صحابہ، محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی، کہ حضور کو دیکھتے نہ تھے تو پھر بے چین ہو جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے یا رسول اللہ، ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہاں کا، یا رسول اللہ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہاں کا، انس کا انس اسی سے ہے، جا کی یہی جا ہے، جا کی یہی جا ہے۔ یہ پھر محبت رسول میں سب کچھ چھوڑا اور ہجرت کر کے رسالت مآب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ایک کافی تعداد ہو گئی، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار، جو مدینہ کے رہنے والے وہ انصار، ان کو سرکار نے ابھارا اور عقد مواخات قائم کیا، بھائی چارہ ٹیمپریلی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا، جبکہ مکہ میں بھی یہ کیا تھا، اب مدینہ میں بھی یہ فرمایا، مگر مکہ میں تب چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب جو مدینہ میں، مکہ میں چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، تب اب مدینہ میں اتنی بڑی تعداد ہو گئی، سرکار نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، جسے عقد مواخات کہا جاتا ہے، برادر وڈ یعنی بھائی چارہ۔ سرکار نے فرمایا ان کے کچھ اصول و ضابطے بنائے، اور اس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت نے بھائی بنایا، ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا، اب یہ انصار اس کو حصہ بھی دے گا اپنے مال میں سے، اب یہ اس کی تجارت میں ہیلپ بھی کرے گا، بلکہ کچھ صحابہ تو ایسے تھے جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، سرکار نے ان کو حضرت اسعد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مکہ کے بہت بڑے تاجر و مالداروں میں جن کا شمار ہوتا تھا، رسول پاک نے حضرت اسعد کو جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کر حضرت اسعد چلے ہیں، اب وہ مالدار صحابی، اللہ نے ان کو مال و اسباب سے نوازا کہ
کیپیبل سक्षमता जिनके पास बहुत है, अब चले हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ को लेकर और खुश हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इतना बड़ा मौका अता फरमाया। ऐसा नहीं किसी भाई बना दिया, जब भाई बना दिया, तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि जब मुस्तफ़ा ने उन मुहाजिरीन को अंसार का भाई बनाया था तो वो लोग अपने हकीकी भाई से ज्यादा मुस्तफ़ा के बनाए हुए भाई से मोहब्बत करते थे। ये ऐसा जो जज्बा था हुजूर की बात पर, उन्हें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को लेके चले हजरत असअद और कहा मेरे पास माल है, बहुत कमरे हैं, आधा तुम्हें दूंगा माल, आधा तुम, सुबह मेरे साथ चलो, सारी तिजारत की स्कीम समझा दूंगा, आधा तुम संभालो, मेरे पास 2 बीवियां हैं, पसंद करो, जो तुम पसंद करो उसे मैं तलाक दूंगा, इद्दत के बाद तुम निकाह करना। अल्लाह अल्लाह, ये जज्बा ये मोहब्बत था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बाजार का रास्ता बता दो। अल्लाह अल्लाह, खुददार थे, गैरत उनके अंदर थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बाजार का रास्ता बता दो। हजरत असअद ने बाजार का रास्ता बता दिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ गए, खजूरों से तिजारत को शुरू करते हैं, वक्तन फवक्त मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इतना कदर माल अता फरमाया कि तारीख में आता है, असहाब सीर ने लिखा है, जहां मदीना में सहाबा में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज्यादा मालदार माने और तसव्वुर किए जाते थे, उस वक्त पूरे मदीना में उस्मान गनी के बाद अगर कोई मालदार है तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की ज़ात गिरामी है। इतने जबरदस्त खुददार थे, कमाया, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, कब तक दूसरों के सहारे, जबकि वो सहारा नहीं था बल्कि हुजूर ने तो उन अंसार को इबादत का मौका दिया था, मगर खुददार थे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। और मेहनत की, मेहनत से तो सब चीजें होती है, बेकार बैठा रहेगा, तिजारत करेगा नहीं, धंधा कब तक बाप के पैसों पे कमा जो है पलता रहेगा। आदमी को खुद भी मेहनत करनी चाहिए। पैसा ऐसा है कि आज है कल नहीं होगा, जब बैठा ही रहेगा, सुस्ती करता रहेगा तो फिर जिस्म सुस्ती का आदी बन जाएगा, फिर धंधे पे जाएगा, फिर हमारे पास आता है बाबू तावीज बना है, धंधे में जीव नहीं लगना। अरे धंधा कोई बीवी है कि जीव लगेगा? किसको धंधे में जीव लगता है भाई? मेहनत करनी है, ट्रक चलाना है, रिक्शा चलाना है और मजदूरी करनी, किसको अच्छा लगता है? हर आदमी चाहता है कि कड़कती धूप है, आराम से घर पे पंखे के नीचे बैठा रहो। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत पकड़ के मजदूरी करके हलाल नियत से हलाल रोजी कमाओ। अगर नियत सादिक है, नियत अच्छी है, बेहतर है, तो कुरान मजीद की कई एक आयत जो तफसीर में मैं अर्ज कर चुका हूँ, अहादीस में आता है, अगर अल्लाह की जात पे कामिल यकीन और भरोसा लगकर अपने अहल अयाल के मुंह में हलाल लुकमा खिलाने की नियत से अगर तिजारत करता है, अल्लाह रास्ता पैदा फरमा देता है, अल्लाह ताला सिचुएशन उसके लिए बहुत आसान फरमा देता है, और एक दिन आता है अल्लाह इसका दिन नवाज देता है, और जितने सोचा था उससे ज्यादा अल्लाह ताला अताओं और करम की बारिश बरसाता है, जब नीयत सादिक होती है। वरना पड़ा रहे घर पे, फिर माँ बाप भी आते हैं, बाबू धंधे तनाए बना, पहले ही आदत डाली थी, पांजो 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 करी ने, फिर बड़ा हो गया, शादी कर दी, सब हुआ। अब बाप तब तक था, तब तक तो कोई कुछ नहीं कहता था ना, पांजो छोकरो भले भले, फिर लाउबालियत आ गई, काम से जी चुराना आ गया। ये सारी चीजें, मेहनत बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ने दिया है तब भी मेहनत करो। जिस्म जब तक काम करता रहेगा, हमारी भाषा में कहावत है, नवरो नुखोद गढ़े, खाम खाम बैठा रहेगा तो फिर जो है कुछ ना कुछ इधर उधर के ख्यालात आते रहेंगे, इसलिए काम करते रहना चाहिए। काम से मुराद हलाल काम, हलाल तिजारत, और वक्त में जो है अल्लाह की इबादत भी हो, इबादत का भी काम हो, अपने दुनिया का भी काम हो, ताकि दिमाग अल्लाह के बारगाह में भी लगा रहे और ये दिल रिज़्क़ हलाल में भी लगा रहे। ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हजरत असद का और इस तरह सारे सहाबा को, मुहाजिर अंसार को एक दूसरे का भाई बनाया, और फिर ऐसा भाई बनाया अल्लाह अल्लाह कि सरकार ने अक़्द मवाख़ात के जरिया क़यामत तक होने वाले लोगों को एक मैसेज दिया। और आज का मौरिख, आज का दानिश्वर जब सरकार के इन वाक़ियात का मुताला करता है तो एक अरब और एक जो है अमेरिका यूरोप की दुनिया में रहने वाला
بہت بڑا مورخ تاریخ لکھنے والا مسٹر ہیل کہتا ہے میں نے کبھی بھی وہ نظام نہ دیکھا جو محمد عربی نے ہجرت کے بعد اپنے ماننے والوں میں قائم کیا. انہوں نے صرف اپنے ماننے والوں تک ہی بھائی چارہ محدود نہ رکھا بلکہ ایک مثال قائم کی, ایک اسوہ دیا, ایک آئیڈیل دینا تھا کہ ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا. پھر رسول پاک کا یہ بنایا ہوا عقد مواخات, یہ بھائی چارہ امت میں اس قدر مشہور عام ہوا اور اس بھائی چارے نے مسلمانوں کے دلوں میں بھائی کی اہمیت کو ایسے ڈالا کہ وہ جرمن امری ایوب کا دانشور کہتا ہے کہ حضور کی انہی محبت نے سارے جو ہے تفریقات اور سارے ڈفرنسز کو مٹا ڈالا. ایک قریشی کو غیر قریشی, ایک عربی کو غیر عربی, ایک عربی کو عجمی, ایک احمر کو اسود, یہ سارا کالے گورے کا فرق مٹا کر مصطفیٰ نے ایسا بھائی چارہ قائم کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مصطفیٰ نے دنیا کے ہر مسلمان کو ایک فیملی ممبر اور ایک گھر کا فرد بنا ڈالا, ایک فیملی ممبر بنا ڈالا اور ایک گھر کا فرد بنا ڈالا کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہے مسلمان ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں تیرا بھائی ہے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عقد مواخات قائم کیا. آج اس کے تعلق سے کافی عرض کرنا تھا, وقت جو ہے کافی ہو گیا اور ابھی وقت اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ تعالی آنے والے بیان میں ہجرت کے اور کچھ واقعات جیسے بعد میں تبدیلی قبلہ 16 یا 17 مہینے کے بعد قبلہ بدلا, ابھی تک تو سرکار بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور پھر ایک وجہ تھی انشاءاللہ آئندہ بیان میں عرض کروں گا. پھر وہاں سے قبلہ بدلا, اللہ نے آیت پاک اتاری قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام. تو محبوب اپنا چہرہ بیت المقدس سے مسجد حرام کو کر لیں. پھر انشاءاللہ قبلہ بدلا, اس میں بہت ساری وجوہات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے بیانات میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے